اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد على ما لم أزال أتصرف فيه من سلامة بدني، ولك الحمد على ما أحدثت بي من علة في جسدي، فما أدري يا إلهي أي الحالين أحق بالشكر لك، وأي الوقتين أولى بالحمد لك. وقت الصحة التي هنأتني فيها طيبات رزقك، ونشأتني بها لابتغاء مرضاتك وفضلك، وقويتني معها على ما وفقتني له من طاعتك. أم وقت العلة التي محستني بها، والنعم التي أتحفتني بها، تخفيفا لما ثقل به علي ظهري من الخطيئات، وتطهيرا لما انغمست فيه من السيئات، وتنبيها لتناول التوبة، وتذكيرا لمحو الحوبة، بقديم نعمة، وفي خلال ذلك ما كتب لي الكاتبان من زكي الأعمال ما لا قلب فكر فيه، ولا لسان نطق به، ولا جارحة تكلفته، بل إفضالا منك علي، وإحسانا من صنيعك إلي. اللهم فصل على محمد وآله، وحبب إلي ما رضيت لي، ويسر لي ما أحللت بي، وطهرني من دنس ما أسلفت، وامح عني شر ما قدمت، وأوجدني حلاوة العافية، وأذقني برد السلام، واجعل مخرجي عن علتي إلى عفوك، ومتحولي عن شرعتي إلى تجاوزك، وخلاصي
من كربي إلى روحك وسلامتي من هذه الشدة إلى فرجك إنك المتفضل بالإحسان المتتبل بالامتنان الوهاب الكريم ذو الجلال والإكرام وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔ صحیفہ مبارک سجادیہ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا شمار اہل دعا میں فرمائے، ہمیں عافیت نصیب فرمائے، ہمارے جتنے بھی مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی انہیں عصمت کا جوار سید الشہداء نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ شہداء عزیز کے درجات عالی ہیں، پروردگار عالم انہیں متعالی فرمائے۔ 15ویں دعا صحیفہ مبارک سجادیہ کی، اور یا آج کی یہ 15ویں دعا کا آخری سیشن ہے، جس میں ہم نے گزشتہ سیشن میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ دعا ہم ان اپنے مومنین اور مومنات کے نام، یعنی جو مریض ہیں، جو مشکلات میں ہیں، جو آفات اور بلیات میں گرفتار ہیں، اس وجہ سے کہ یہ دعا امام سجاد علیہ السلام نے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے قرار دی ہے کہ جو بیماری کے اوقات میں بلا اور مصیبت کے دوران اس دعا کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو ہم نے اس دعا کو جتنے مومنین مومنات جو بیمار ہیں اور جو آفات بلیات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، ان کے نام کر رہے ہیں، تاکہ اس دعا کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالی مومنین پہ پریشانیوں کو دور کرے، انہیں آفات بلیات سے محفوظ فرمائے اور انہیں صحت اور سلامتی نصیب کرے، بیماری اور لاچاری سے انہیں محفوظ فرمائے۔ تو یہ دعا ان مومنین اور مومنات کے نام ہے۔ اور یہاں پہ آپ نے دیکھا 2 چیزوں کا امام علیہ السلام نے ذکر کیا کہ تشکر تیرا کرنا ہے، تجھے تھینک یو کرنا ہے، تیرا شکر بجا لانا ہے۔ پروردگار تو بتا دے تیرا کس حال میں شکر ادا کیا جائے۔ صحت جب ہو تب تیرا شکر ادا، کون سا مرحلہ زندگی کا اور کون سا سلیقہ تجھے زیادہ پسند لگتا ہے؟ بیماری کی حال میں تیرا شکر ادا کیا جائے، تجھے وہ پسند ہے، اس صورت میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں، حمد تیری بجا لاتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ تندرستی کا عالم ہو، اس دوران تیرا شکر ادا کیا جائے۔ کون سی جہت تجھے پسند ہے، کون سی حالت زیادہ شکر کرنے کی ہے، اس حال میں تجھے یاد کیا جائے۔ یہ اللہ والوں، جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں، اہل اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو مخلصین بندے ہوا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ رضائے پروردگار کو دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ صحت ہے، تندرستی ہے، بیماری ہے یا لاچاری ہے، بلکہ اس بات کو نگاہ میں رکھتے ہیں کہ میرا اللہ کس طرح خوش ہوتا ہے۔ اگر میری زبان اس حالت میں کہ جب بیمار ہوں اس وقت حمد و شکر ہوتا ہے اور اللہ کو زیادہ پسند، وہ کہتے ہیں نہیں پھر مجھے صحت نہیں،
اسی بیماری کی صورت میں، اسی لاچاری کی صورت میں مجھے اللہ سے گفتگو کرنی ہے۔ اس بیماری کو، لاچاری کو اپنے لیے نعمت شمار کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ بیماری یا لاچاری انسان کے لیے امتحان جب آتا ہے تو انسان کے درجات بلند ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے متعدد جو روایات ہیں آپ نے دیکھی کہ جس میں ایک دن کا اگر بخار ہے تو سال کی عبادت بن جایا کرتا ہے۔ ایسی عبادت دنیا میں جب ہم عبادت کرتے ہیں پتہ نہیں وہ عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ عبادت ایسی ہے کہ جو گارنٹیڈ ہے، جس کی تضمین معصومین علیہ السلام نے بتا دی ہے کہ جب تم حالت بیماری میں ہوتے ہو تمہارے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں، تمہارے گناہ محو ہو جایا کرتے ہیں، تمہارے گناہ مٹ جایا کرتے ہیں۔ بیماری انسان میں بیداری پیدا کیا کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف انسان رخ کرتا ہے، بھول جاتا ہے، کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتا ہے، کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ذات پروردگار اپنی طرف بلانے کے لیے کچھ طریقہ کار اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، توجہ الی اللہ کے لیے کچھ اسباب اور وسائل مہیا کیے ہوئے ہیں۔ ان اسباب اور ان وسائل میں سے ایک یہ ہے کہ انسان حالت بیماری، آفت، مصیبت، مشکل، مصائب، شدائد، ٹرائلز اینڈ ٹربلز، یہ سارے انسان کے لیے اس لیے تاکہ انسان متوجہ ہو جائے اس کی طرف، توجہ الی اللہ کی طرف جائے۔ ماہ مبارک شعبان ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، مولا امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا مہینہ ہے۔ ان کی ولایت کے سائے میں کہ جس طرح امام سجاد علیہ السلام کا فرمان کل میں سکینہ ٹرسٹ وہاں پہ جشن جب پڑھ رہا تھا تو اپنے مولا کی یہ حدیث کوٹ کی ہے، فرمایا کہ جب پوچھا گیا کہ افضل قوم کون سی ہے، کون سی افضل قوم ہے، فرماتے ہیں اے ابا خالد، چوتھے آقا کا یہ فرمان ہے، افضل قوم اگر تم نے تلاش کرنا ہے تو افضل قوم وہ ہے کہ جو ہمارے قائم کی حکومت میں، ان کی سرپرستی میں زندگی گزارنے والی۔ یہ جو قوم ہے اس وقت کی امت، یہ افضل قوم ہے۔ ریزننگ بھی بتا دی، وجہ بھی بتا دی کہ ان کا ایمان اس اوج کے اوپر ہوگا، اس منزل پر ہوگا، ان کے ایمان کا وہ ارتقاء اور اتنی بلندی ہوگی، ایمان کے اس کمال پہ یہ لوگ ہوں گے کہ امام کو حالت غیبت میں منزل شہود پہ پائیں گے۔ یہ ان کی ایمان کا اوج ہے، یہ ان کی ایمان کی ترقی اور تعالی ہے، یہ ان کے ایمان کا کمال اور ارتقاء ہے امام پردے غیب میں، ان کی آنکھوں کے سامنے پردے غیب میں، لیکن ان کا ایمان باطنی اتنا قوی ہے کہ گویا اپنے پاس دیکھ رہے ہیں۔ زمانے والوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ ہمیں عقیدہ مہدویت سے جدا کر دیا جائے، ہم نے قربانیاں دی، شہداء دیے، امام بارگاہوں پہ حملے ہوئے، مساجد پہ حملے ہوئے، سوسائیڈل اٹیک ہوئے، گلوں کو کاٹا گیا، قمیضیں اتار کے ان کی زنجیروں کے نشانوں کو دیکھا گیا، آئی ڈی چیک کر کے ان کو قتل کیا گیا۔ لیکن یہ پردے غیب کی اس حمایت کے سائے میں زندگی گزارنے والی قوم ہمیشہ سے ایثار اور فداکاری کے ساتھ باقی اور برقرار ہے۔ دنیا نے چاہا کہ ہم ان کو مٹا دیا جائیں، لیکن 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ قوم ولی برحق کے سائے میں قائم بھی ہے، برقرار بھی ہے۔ اس میں اللہ نے وہ بھرم رکھا، وہ تذکر، وہ احتشام عطا کیا، وہ سرفرازی اور سربلندی عطا کی ہے کہ دنیا پہ ان کا جو تحور ہے، ان کا روب ہے، ان کی علمی شاہکار کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ یہ ڈائریکٹ فیض لیتے ہیں تو معصومین سے، اور معصومین انہی کو مانتے ہیں کہ جو علم کے اعتبار کے ساتھ عالم زمان ہوا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر سے علم کو حاصل کرتے ہیں، اللہ کا نمائندہ
اللہ کا نمائندہ پیدا ہونے کے بعد رہنما نہیں بنا کرتا ہے، بلکہ رہنما بن کر وہ پیدا ہوا کرتا ہے۔ ہم ایسوں کو مانتے ہیں جو عالم زمان ہوا کرتے ہیں، اشجع زمان ہوا کرتے ہیں، نہ ان کے سامنے کوئی ان جیسا کسی کے پاس علم ہوتا ہے، معصوم ہوتے ہیں، فری فرام ایوری کائنڈ آف ایرر اینڈ مسٹیک، ہر قسم کی مسٹیک جس کو کہا جائے، غلطی کہا جائے، سہو اور نسیان کہا جائے، اس سے وہ منزہ ہوتے ہیں، اس سے وہ پاک ہوا کرتے ہیں، جس وجہ سے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ خلیفہ پروردگار ہے، اس وجہ سے کہ وہ ولی خدا ہے۔ تو یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جو طریقہ کار آج بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں، پردہ غیب کے صدقے میں یہ قوم الحمدللہ رب العالمین، دنیا نے بڑی کوشش کی عزاداری کو روکا جائے، دنیا نے بڑی کوشش کی عقیدہ مہدویت سے ان کو دور کر دیا جائے، دنیا نے بڑی کوشش کی کہ انہیں نظام ہدایت اور نظام مرجعیت ہے اس سے انہیں دور کر دیا جائے، دنیا نے بڑی کوشش کی کہ جو نظام خمس ہے اس سے ان کو دور کر دیا جائے۔ نہیں، یہ پردہ غیب کے ماننے والے اور چاہنے والے کہ جو غیب کو شہود کی حالت میں دیکھتے ہیں، غیب غیب نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں ہاں جی ان کا امام تو غیب ہے، ہمارا خدا بھی غیب ہے، فقط ہمارا امام غیب نہیں ہے، ہمارا رسول بھی اب غیب ہے، جنت بھی اب غیب ہے، معاد بھی اب غیب ہے، ساری نعمتیں تم غیب کے صدقے سے حاصل کر رہے ہو، اور تمہیں پھر غیب کے اوپر اعتراض نظر آتا ہے۔ غیب تم نے شیطان کو دیکھا ہے، تم نے ابلیس کو دیکھا ہے، اور اس کی اتنی ہزاروں سالوں کی تم مان لیتے ہو کہ ہاں اتنی اس کی عمر ہے، اتنی اس کی یہ ہے۔ یہ شیطانی نمائندہ تو اتنا رہ سکتا ہے اتنی دیر تک، لیکن جو رحمانی نمائندہ ہے تمہاری آئیڈیالوجی کے اوپر کیا کہا جائے، جو الہی نمائندہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ اب تک موجود ہیں، حضرت الیاس اب تک موجود ہیں، حضرت خضر اب تک موجود ہیں، اس وجہ سے کہ تمہاری اگر آئیڈیالوجی اگر کسی کی ناقص ہوتی ہے تو اس میں شیعہ کا کیا قصور ہو سکتا ہے، شیعہ کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ اس وجہ سے کہ اگر تمہاری آئیڈیالوجی ٹھیک ہوتی، نظریہ کائنات ٹھیک ہوتا، اور اگر تمہارے عقائد درست ہوتے تو کبھی اعتراض نہ کرتے کہ ہاں جی او جی کنج ہو سکنا ہے جی 1000 سال تو زیادہ ہو گئے عرصہ تو ہجے تک جڑا ہے نا انہاں دے امام زندہ تھے۔ نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، قرآن کو نہیں پڑھا ہے، قرآن کی آئیڈیالوجی کو نہیں دیکھا ہے، قرآن جو پرسپیکٹیو اس کو نہیں دیکھا ہے۔ الا وقت معلوم شیطان کے لیے اللہ نے مہلت دی ہے، شیطانی نمائندہ ہے، نیگیٹو فورسز ہے، اور جو پازیٹیو فورسز ہے کہ جس کے بغیر اس کائنات کا ایک ذرہ بھی باقی اور برقرار نہیں رہ سکتا ہے، وہ امام زمانہ ہے جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے۔ اس کائنات کا وجود پروردگار کے اوپر دلیل ہے، اور اس کائنات کی بقا حجت خدا کے وجود کے اوپر دلیل بنتی ہے۔ تو بہر کیف یہ تو اعتراض ایسے ہیں کہ جس پہ کیا بات کی جائے، تو میں فقط جو بات کر رہا تھا، بات یہ ہے کہ یہ جو افضل قوم جس کو کنسیڈر کیا گیا معصومین علیہ السلام کی زبان اقدس سے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس زمانے غیبت میں رہنے والے مہدی دوران کی حکومت اور سرپرستی میں زندگی گزار رہے ہیں، امام علیہ السلام۔ لہٰذا یہ مہینہ عبادت کا ہے، بندگی کا ہے اور دعا کا ہے، اور ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں اس سیشن میں، چونکہ آخری یہ مجھے خلاصہ ہی کرنا ہوگا کہ امام علیہ السلام نے یہاں پہ ان دو مقرب جو فرشتے ہیں کہ جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جس طرح سورہ انفطار میں بھی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونہا یوم الدین۔ یعنی کیا ہے کہ تمہارے ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، دو فرشتے تمہاری نگہبانی کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں،
اسائن کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اپوائنٹ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دو فرشتے، ایک نیکیوں کو لکھتا ہے، ایک برائیوں کو لکھتا ہے. اور یہاں پہ بھی مولا امام سجاد علیہ السلام نے ذکر کیا ہے دو فرشتوں کا، کہ فرشتے انسان کی جو حتیٰ معنوی حیثیت، روحانی جو انسان کی حالت ہوا کرتی ہے، اسپریچول سچویشن جو ہوتی ہے، اس کو بھی قلم بند کرتے ہیں. ناراضگی ہوتی ہے، رضامندی ہوتی ہے، منزل تسلیم ہوا کرتی ہے، رضا ہوا کرتی ہے، کینہ انتقام ہوتا ہے، مہر و محبت ہوتی ہے، یہ ساری اس قسم کی چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فرشتوں کو یہ ساری، ہماری جو سائیکی ہے، ہماری سائیکی کو پورے طریقے سے، ہماری سائیکی ان کے لیے پوری کتاب کی صورت میں بالکل سامنے جو ہے نا، وہ ایک پکچرائز کی صورت میں، ایک پکٹوریل وے میں وہ ان کے سامنے موجود ہوا کرتی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں اور وہ قلم بند کرتے رہتے ہیں. کرامن کاتبین، انسان کی بیماری کے حالات ہیں تب لکھ رہتے ہیں، ناگواری کے حالات ہیں وہ لکھتے ہیں، لاچاری کے حالات ہیں اس کو لکھتے ہیں. پھر انسان کے لیے اجر اور ثواب، جب انسان بیمار ہوتا ہے، ناگوار حالت میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، آفتوں میں، مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے، اس دوران لکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اجر عنایت فرماتا ہے. مختصر سی بریک ہے، اس کے بعد ہم حاضر ہوں.